ट्रम्प डॉक्ट्रिन नहीं, देन डोनाल्ड ट्रम्प। चाइना और रशिया से और चाइना से जो इनके तल्लुकात बन रहे थे उनको कम करना था। धमकियां वो दे रहा है, मैं उड़ा दूंगा, जैसे मैंने उसको किया है आपको भी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ईरान के मुजाहिरों को भी देखते हुए एक धमकी दी और हमने देखा है जिस तरह से इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया है और वहाँ जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं एहतजाज को दबाने की। तैयारी पूरी हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि इन अटैक ईरान पे होगी, कि ईरान को भी एहसास हो गया इस बात का कि अब अटैक आ रही है। CIA के एजेंट्स काफ़ी अरसे से ईरान में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दिखावे के साथ अपने B-2 बॉम्बर्स और B-52 बॉम्बर्स जो है वो भेज दिए। ट्रम्प डॉक्ट्रिन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। ट्रम्प डॉक्ट्रिन नहीं, देन डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वो है ना मॉनरो डॉक्ट्रिन, या जेम्स मॉनरो। ये डॉन डॉक्ट्रिन है। हाँ, ये वो कह रहे हैं मॉनरो नहीं है, डॉनरो है। डॉनरो है। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्हें माजी के और भी जो US हुक्मरान हैं उनके साथ इन्हें तशबीहात दी जा रही हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने हर एक से थोड़ा पैटर्न लिया हुआ है। एनीवेज, जो इनकी फ्रेश इंटरवेंशन थी वेनेजुएला में, उसके बाद से पूरी दुनिया सहमी हुई है और हर एक इस खौफ में मुब्तला है कि इनके अगले अज़ाइम क्या होंगे। लेकिन वेनेजुएला के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई सेकेंड फेज़ नहीं है, कोई और वेव ऑफ स्ट्राइक नहीं होगी, हम कॉपरेशन की यकीन दहानी के बाद आगे बढ़ेंगे। और वो फ्राइडे को मुलाकात, यानी आज के दिन मुलाकात भी करने जा रहे हैं ऑयल कंपनीज के साथ। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प के वेनेजुएला के हवाले से अगले अज़ाइम आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक बात का पता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कम कर सकते। ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं है कि आप अपने 1000-2000 अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड कर लें, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वेनेजुएला जो है उसके जो मिलिशियाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे बंदूकें लेके निकले हुए हैं रेजिस्टेंस करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करना। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, दैट विल बी लीड टू अ फॉरएवर वॉर। एक दफ़ा अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ कहीं पहुँच जाते हैं ना और किसी थोड़ी देर के लिए रहने के लिए, तो वो फिर कैजुअलिटीज़ होती हैं, फिर उसको और बढ़ाना पड़ते हैं ट्रूप्स, फिर और इश्यूज बनते हैं। दिस इज़ 32 मिलियन पीपल। सो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने। पहली बात ये, डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था ये वेनेजुएला के साथ टफ लाइन लेने का? दो, एक ये कि चाइना और रशिया से और चाइना से जो इनके तल्लुकात बन रहे थे उनको कम करना था। चाइना को जो तेल जा रहा था उसको रोकना था, और दूसरा ये कि रशिया से जो हथियार ले रहे थे वो भी रोकने थे। तीसरी चीज़ ये थी, ये जो सब कुछ जो तजारत हो रही थी उससे रशिया का फ़ायदा था उसमें और चाइना का फ़ायदा है उसमें। तो ये क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इंटरेस्ट को कि उनको ना कोई सहूलत मिले फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो जो ममालिक है जो इनके करीब है। दूसरी चीज़ ये थी कि ही वांट्स कंट्रोल ओवर वेनेजुएलन ऑयल। इसको ये पता है कि आगे डॉलर की जो स्ट्रेंथ है आगे इन गोइंग फॉरवर्ड वो डिपेंड करेगा ऑन एनर्जी, और इस वक्त ऑयल के साथ पैक्ड है डॉलर। और वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा दुनिया के ओवर 3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, वो उसकी रिसोर्सेज हैं, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप वांट्स कंट्रोल ओवर दोस। तीसरी चीज़ ये थी कि पुराने ज़माने में जब वेनेजुएला अमेरिका का एलाय था और सारा तेल वेनेजुएला का जो था वो अमेरिका को जाता था, और अमेरिका ने वहाँ अपनी ऑयल रिफाइनरीज बनाई हुई थी जो स्पेसिफिकली गियर्ड थी टू द हैवी ऑयल क्रूड वेनेजुएला प्रोड्यूसेस। वो सारी साउथ में थी, टेक्सास, लुइसियाना, और वो 8-10 वहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरीज हैं, वो बंद पड़ी हैं जब से उनको ये तेल नहीं मिल रहा, बिकॉज वो आम तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते। अमेरिका खुद जो प्रोड्यूस करता है वो लाइट क्रूड, वो दे कांट बी रिफाइंड इन दीज, और ये बनाई गई थी साउथ में ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द रिफाइनरीज इन विच रिफाइन द क्रूड ऑयल एंड जहाँ से आता है, एंड सो दे कैन यूज़ इट। तो अब ये है कि सो देयर वर दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब वो आई थिंक एक तो ये है कि उसने ये जो हाई सीज़ के ऊपर ट्रॉलर्स को और ऑयल के टैंकर्स को रोक लिया है, वो तो उसने ऑलरेडी रोक दिया कि अब वेनेजुएला से ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी। ठीक। दूसरा ये है कि वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन कंपनीज को परसुएट किया जाए कि वो जाएं वहाँ और इन्वेस्टमेंट करें और वो जो सारी रिग्स हैं उनको अपडेट किया जाए, बिकॉज वो बड़ी पुरानी है, बड़ी क्रूड है, बड़ी पुरानी है, प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है, बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड, और मगर अमेरिकन कंपनीज आर नॉट रेडी। वो कह रही हैं हमें सिक्योरिटी क्या मिलेगी। सो वो भी अभी इशू बना हुआ है, रुक गया वो। उसका जो ये एजेंडा था ना कि हम
سارا کر لیں گے فوراً. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ صاحب تھی جو کہ بن گئی ہیں پریزیڈنٹ جی اور وہاں کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں دے آر ناٹ پلئنگ فل گیم ود ڈونلڈ ٹرمپ. وہ اب انہیں جو نیچے سے جو پریشر آ رہا ہے عوام کا وہ دے آر ویری کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وی کانٹ بی سین ٹو بی پپیٹس. اچھا تو انہوں نے ایک ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اور میں اب کیا کروں, اب میں پریشر ہی ڈال سکتا ہوں. دھمکیاں وہ دے رہا ہے میں اڑا دوں گا جیسے میں نے اس کو کیا ہے آپ کو بھی کر دوں گا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, بٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وہ اب چاہ رہا ہے کہ اکنامک پریشر ڈال کے اور ملٹری تھریٹ کہ ان جو نئی جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنونس کیا جائے ٹو فالو ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ کوئی سیکنڈ اسٹرائک نہیں ہوگی, کوئی ایکسٹریکشن نہیں ہوگی, کوئی نئی کڈنیپنگ نہیں ہوگی. اور اب یہ کوشش کریں گے کہ جو نئی وہاں ریژیم ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے, جہاں لڑائی جہاں دھمکی دے کے اور ان کو اپنی بات منوائی جائے. سو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وینیزویلا جو ہے اس سے فوکس ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ ول موو ٹو اندر ایریا, بیکاز اگر وہ جو فوکس اگر وہیں رہے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی نااہمی اس کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اس سے ہٹ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وینیزویلا جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف فوکس اینڈ دا ریئل فوکس ول ناؤ ریمین ول موو ٹو either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries جو شو کر رہی ہیں؟ بٹ آئی تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ جائیں تو مائی فلاسفی تھیوری از دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ ہم کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ امریکنس کو وہاں بھیج نہیں سکتے ایون دی انویسٹرس, اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی اور وہ دیکھتے ہیں وہ نیگوسیشن کہاں جاتی ہے اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. دیٹ مے بی اے لانگر پروسیس, وہ ایک دو دن میں ایک دو ہفتے میں ایک دو مہینے میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک واٹ یو ول سی از نیگوسیشن اسٹارٹنگ بٹوین دی وائٹ ہاؤس اینڈ دی پریزیڈنسی آف وینیزویلا. یہ چیزیں اب شروع ہوں گی بٹ آئی تھنک وینیزویلا ول ہولڈ اٹس گراؤنڈ. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب, جس طرح سے وینزویلا کے صدر کو اٹھایا, آپ کا جو کڈنیپ کرنے والا پوائنٹ تھا اسی کو ساری دنیا ٹو کر رہی ہے اور سبھی اپنے تبصروں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ نہیں تھی, وہ کیپچر کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اغوا تھا. اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کا ریئیکشن دیکھا اور بھانپ لیا کہ وہ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. لنزے گراہم نے اسی سلسلے میں ایران کے مظاہروں کو بھی دیکھتے ہوئے ایک دھمکی دی, اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے انٹرنیٹ بلاک کر دیا گیا ہے اور وہاں جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں احتجاج کو دبانے کی. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جواز مل جائے گا ایران میں مداخلت کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری پوری ہو چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی, دیر نہیں ہوگی اب اس میں. اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے. کیا ہے وہ, کیا چیزیں تیار ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ریژیم چینج کا جو ان کا پلان ہے جس کے اندر CIA کے ایجنٹس کافی عرصے سے ایران میں ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایرانین جنرلز کو اسیسینیٹ کیا اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اگر چاہتے تو علی خامنئی کے پاس بھی پہنچ سکتے تھے. ابھی لنزے گراہم نے یہی کہا ہے تو خامنئی کو قتل کیا جا سکتا ہے. ان کے وہاں آن دا گراؤنڈ بوٹس جو ہیں اس وقت دے انٹیلیجنس اور جو انہوں نے لوگوں کو کھلایا پلایا برائب کی ہوئی ہے وہ تیار ہے بالکل. دے آر ریڈی ٹو سیز کنٹرول آف ایران. یس, مگر انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وی ہیو ٹو ویٹ انٹل سچ ٹائم کہ عوام وہاں کی تھوڑی سی اور کھڑی ہو جائے. اب وہاں جو رائٹس شروع ہو گئے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر بڑا امریکن پیسہ لگ رہا ہے, کوئی اس پہ شک نہیں ہے, مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے لوگ جو ہیں دے آر ویری upset and tired and of the difficulties under the Islamic regime. اور کوئی خاص سمپتھی نہیں ہے اسلامک رژیم کے لیے. لوگ وہاں چاہتے ہیں کہ ایک لبرل انٹرنیشنلی نان آئسولیٹڈ قسم کی گورنمنٹ آئے تاکہ یہ جو سینکشنز ہیں یہ ختم ہوں اور ہمیں ہماری کوالٹی آف لائف امپروو کرے, بیکاز اٹس پریٹی بیڈ. ایرانین کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے, کھانے کو نہیں ملتا, بازار بند ہوتے جا رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. امریکہ کے سینکشنز اتنے سخت ہیں اور دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کرٹیکل میس اپ رائزنگ ہو جائے.
اسی لیے وہ دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں عائشہ، وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، کو 25-36 لوگ مارے گئے اکراس ایران. اگر یہ بڑھ جاتی ہے اگر ٹول، اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں تو ہم آپ کو اٹیک کریں گے، ہم عوام کے ساتھ ہیں، یہ ڈرامہ ہے. اچھا، تو اب یہ پوزیشن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے لے لی ہے، اور اسرائیل تو کافی عرصے سے چاہ رہا ہے کہ رژیم چینج ہو اور وہاں پرو امریکن رژیم آئے، وچ مینس کہ جو اسرائیل کے ساتھ پنگے نہیں لے گی، لڑائی جھگڑے نہیں کرے گی، ہوتھیز کو سپورٹ نہیں کرے گی، پیلسٹینینز کو سپورٹ نہیں کرے گی وغیرہ، جو اسرائیلی اور امریکن ایجنڈا ہے، اور جس حد تک کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک دی اٹیک آن ایران از کمنگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دکھاوے کے ساتھ اپنے B-2 بامرز اور B-52 بامرز جو ہے وہ بھیج دیے، وچ آر دا لانگ رینج بامرز، جو کہ پہلے بھی استعمال کیے تھے. اس کے علاوہ ریفیولنگ پلینز، کیونکہ ان کو ریفیولنگ کی ضرورت پڑتی ہے فائٹرز کو. سو آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو اٹیک ایران اگینسٹ بائی دی ایئر. ٹھیک ہے، اس کی پوری تیاری ہے، اور اٹ کوڈ ہیپن سم ٹائم ان دی نیکسٹ. اینی اسیسینیشن ایز ویل؟ اچھا، وہ اب آئی تھنک دیکھیں، میں ابھی کہہ رہا ہوں نا کہ پہلے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ڈومیسٹک اپ سرج ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، پہلے آ گئے تھے سیدھے. اب وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ یہ اور بڑھے. ابھی سارے ایران میں نہیں ہے پروٹیسٹ، ابھی کافی ساری پروونسز میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، لمیٹڈ ہے، ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی، مگر ان کی کوشش ہے کہ ایک کرٹیکل میس ہو جائے تاکہ یہ نظر آئے کہ وہاں کی عوام چاہتی ہے رژیم چینج، اور امریکہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے، یہ نہیں کہ اسرائیل کی مدد کے لیے آیا ہے. سو دے ویٹنگ فار دیٹ. بٹ اس کے لیے انٹرنیٹ بلاک کر دینا اور عالمی ذرائع ابلاغ تک وہ خبریں نہ پہنچنے وہ تو ایران دینا کر رہا ہے ایران کی طرف سے، تو اس تک ایکسیس کیسے ہوگی؟ یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں حالات بہت تو CIA کیا کر رہی ہے وہاں؟ ایکسیس دے رہی ہے نا، ایکسیس تو دے گی نا CIA. انٹرنیشنل دنیا کو تو پتہ چل جائے گا نا ایران میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو یہ کریں گے نا پروپیگنڈا، تو وہ تو ہوگا. تو دیٹ ڈزنٹ میٹر، وہ تو جس دن چاہیں گے وہ ایران کو بلاک کر سکتے ہیں، ان کی ساری ایئر فورس کو بلاک کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ان دا نیکسٹ 7-10 days پروٹیسٹ جو ہیں یہ بڑھیں گی، اور لوگ مارے جائیں گے، اور امریکن انٹرونشن وایا بامبنگ ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک دے ول اٹیمپٹ ٹو پٹ پریشر آن علی خمینی، یا تو کہ بھاگو یہاں سے تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ انسٹال کر سکیں. اوکے، وہاں بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے بیہائنڈ دی سین جسٹ لائک مادورو؟ آئی تھنک میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، وہاں اسٹینڈ ڈاؤن کریں گے یہ لوگوں کو. دیکھیے وینیزویلا میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پہنچے، وہاں سے سیز کیا فوج کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ